فی زمانہ ہمارے ہاں رزق کو عموماً مال کے ساتھ، دولت کے ساتھ، کھانے کے ساتھ، پینے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جبکہ لفظ رزق بہت وسیع لفظ ہے، وسیع المعنی لفظ ہے۔ رزق صرف کھانے کا نام نہیں ہے، پینے کا نام نہیں ہے، اور رزق مال و دولت کا صرف نام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی جانب سے دی ہوئی صحت بھی اس کا رزق ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے دی ہوئی عزت بھی اس کا رزق ہے، شہرت بھی اس کا رزق ہے، مقام بھی اس کا رزق ہے۔ اسی طریقہ سے جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ایک انسان کو عطا فرمائی ہیں، وہ اس خلاق عالم کا رزق ہے، بلکہ صوفیاء فرماتے ہیں اچھا دوست بھی اللہ کا دیا ہوا خوبصورت رزق ہے۔ اچھے رشتہ دار، نیک ماں باپ، نیک اولاد، نیک صحبت، گناہوں سے بچ بچ کر رہنا، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی جانب سے اس کا رزق ہے۔ جب آپ رزق کی وسعت کا ذکر کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما، تو اگر آپ کے ذہن میں صرف اور صرف کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، مال و دولت ہے، تو اگر اللہ نے آپ کی وہ دعا قبول فرما لی جو یقیناً وہ دعا رد نہیں فرماتا، تو اگر آپ کو وہ سب کچھ نصیب ہو گیا اور صحت نصیب نہ ہوئی، وہ جو مال ہے، وہ جو دولت ہے، سارے کا سارا آپ کی صحت پہ لگ جائے، تو وہ رزق کریم نہیں ہے۔ رزق کریم وہ رزق ہے جس کے لیے محنت نہیں کرنا پڑتی اتنی زیادہ۔ رزق کریم وہ رزق ہے جو کم بھی ہو تو اللہ اس کم رزق پر بھی بندے کی ساری حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے دیکھے ہیں کہ کثرت مال ہے لیکن ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، وہ رات کو نیند کی گولیاں لے کر سوتے ہیں۔ آپ نے بھی کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو کھانا کھانے سے پہلے بھی اور کھانا کھانے کے بعد بھی 10 12 گولیاں لیتے ہیں۔ یہ کم رزق ہے کہ اللہ رب العزت کھانے کی ہمت بھی دیتا ہے، پھر ہضم بھی کر دیتا ہے۔ ایک مزدور پورا دن مزدوری کر کے رات کے وقت 3 سے 4 روٹیاں کھا جائے، اور ایک امیر آدمی اتنا کمانے کے باوجود اس کے نوکر کھا جائیں ساری کی ساری چیزیں، اور وہ ایک بسکٹ پر اور ایک جوس پر گزارا کر رہا ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ نے رزق کی دولت کس کو دے رکھی ہے؟ صحت اللہ کا دیا ہوا اتنا حسین رزق ہے کہ اگر یہ صحت ہی نہ ہو تو باقی سارے کے سارے رزق مزہ نہیں دیتے، چاہے مال ہو، چاہے دولت ہو، چاہے کھانا ہو، چاہے پینا ہو۔ اسی طریقہ سے اگر کسی کے پاس صحت ہے، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اللہ نے اس کے عیبوں کو، اس کے نقائص کو، اس کے گناہوں کو لوگوں پر عیاں کر دیا ہے، اس کی پردہ پوشی نہیں فرمائی،
تو اس کی صحت کسی فائدے کی ہے؟ بولیے جی۔ اس کا مال اس کو فائدہ دے گا، اس کی دولت اس کو فائدہ دے گی، بلکہ اگر اس کا عیب اور اس کا نقص اور اس کے گناہ ہی کھل جائیں، اس کا عیب، اس کے نقص، اس کے عیوب، اس کے گناہ، اس کی برائیاں، خلوت جلوت میں ہونے والے جملہ قسم کے گناہ اگر اللہ کھول دے تو شاید اس کی اولاد ہی اس کے پاس نہ بیٹھے، اس کے ماں باپ اس کے پاس نہ بیٹھے، اس کی بہن بھائی اس کے پاس نہ بیٹھے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے یہ رزق بھی بڑا حسین ہے کہ اللہ نے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ یہ بھی اللہ کا، بولیے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اور پھر سارے رزق موجود ہوں، صحت بھی ہو، عافیت بھی ہو، سلامتی بھی ہو، مال بھی ہو، دولت بھی ہو، عزت بھی ہو، عظمت بھی ہو، مقام بھی ہو، رتبہ بھی ہو، سب کچھ موجود ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی یاد نصیب نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نصیب نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی تابع فرمانی نصیب نہ ہو، تو سارے رزق فائدہ دیں گے؟ بولیے، نہیں نہ دیں گے۔ تو ہر مال، ہر دولت، ہر عزت اور ہر شہرت ایک رزق ہے، لیکن اس سارے کے سارے رزق ہونے کے باوجود اللہ اگر اپنی یاد کا رزق روک لے، اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کا رزق روک لے، اپنے اور اپنے محبوب کی محبت کا رزق روک لے، تو باقی سارے کے سارا رزق کسی فائدے کا نہیں ہوتا۔ ظاہری طور پر اس کو فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو فائدہ اس میں، بولیے، نہیں ہوتا۔ اسی لیے صوفیاء کرام کی، اولیاء اعظام کی ساری کتابوں کا نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے اس دنیا میں سب سے امیر آدمی وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے صحت عطا فرما رکھی ہے۔ صحت جس کو اللہ نے دی وہ سب سے امیر ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، کھا رہا ہے، ہضم کر رہا ہے، اللہ نے صحت دی اس کو، بڑا امیر آدمی ہے۔ فرمایا دوسرا وہ شخص امیر ہے، بڑا امیر ہے، اس جیسا امیر کوئی نہیں جس کے گناہوں پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تیسرا وہ شخص بڑا امیر ہے جس کو اللہ نے اپنے اور اپنے محبوب کی محبت بھی عطا فرمائی، اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر سے بھی مالا مال کر رکھا ہے، اس جیسا امیر بھی کوئی نہیں۔ یہ رزق ہے۔ ہم جس رزق کو بہت چھوٹا کر کے دیکھتے ہیں، شاید 4 پراٹھوں کا نام رزق ہے، کڑھائی گوشت کا نام رزق ہے، بریانی کا نام رزق ہے، گاڑی کا نام رزق ہے، صرف یہ رزق نہیں ہوتا، صحت بھی اللہ کی طرف سے دی ہوا رزق ہے، اس کا گناہوں پہ پردہ ڈالنا بھی اس کا رزق ہے۔ ابھی آپ آ گئے مسجد میں، بندہ اپنے آپ میں دیکھے اور اندر جھانکے، اور اندر جھانک کے صرف اپنے آپ سے یہ پوچھے میں اس قابل ہوں کہ میں اس کے پاک گھر میں بیٹھ سکوں؟ میں اس قابل ہوں کہ میں اس کے بلاوے پر اس کی بارگاہ میں آ گیا، اور اس کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق اس نے دے دی؟ چلنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ سب پڑھیے ذرا۔ بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ ابھی آپ کو کس نے طاقت دی کہ آپ اس کی بارگاہ میں آ گئے؟ نماز کس کی پڑھنی ہے؟ سجدہ کس کے لیے کرنا ہے؟ رکوع کس کے لیے کرنا ہے؟ سارا کچھ اللہ کے لیے ہے، اور اللہ نے ہی توفیق دی۔ تو یہ سب کچھ ہمارا مسجد میں آنا، بیٹھنا، اللہ کو یاد کرنا، نماز پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، درود و سلام پڑھنا، وقت پر آ جانا، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا بہت بڑا رزق ہے۔ اگر بندہ اس ماحول کو دیکھے تو پھر بندہ پریشان نہیں ہوتا، یا اللہ اگر تو نے مجھے یہ والا رزق نہیں دیا تو کم از کم یہ والا تو دیا ہے نا، یہ نہیں دیا تو یہ تو دیا ہے۔
اور اچھی صحبت، اچھی سنگت، اچھے دوست، اچھے رشتہ دار، اچھی اولاد، اچھے ماں باپ، اچھے بہن بھائی، یہ سب بھی اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ اس رزق کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بندہ جب اللہ کی بارگاہ سے کچھ مانگے، جب آپ رزق کے لیے ہی درخواست کریں، تو آپ کم از کم اس رزق کا سارا معنی اور مطلب اپنے ذہن میں رکھ کر کہیں، یا اللہ اب میرے رزق میں اضافہ فرما۔ ایک دعا مانگا کرتے تھے صوفیاء، وہ کہتے تھے اللہم ارزقنی زیارت وجہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ ہمیں نبی کے چہرے کے دیدار کا رزق عطا فرما، وہ رزق بھی عطا فرما جو نبی کے چہرے کو دیکھ کے نصیب ہوتا ہے۔ اس سے بڑا کیا رزق ہے کہ ایک بندہ، ایک گنہگار، ایک طالب اپنے مطلوب کو دیکھ لے، ایک محب اپنے محبوب کو دیکھ لے، ایک عاشق اپنے معشوق کو دیکھ لے، ایک ذاکر اپنے مذکور کو دیکھ لے، ایک امتی اپنے لجپال آقا کی زیارت کر لے۔ بھائی اس سے بڑا بھی کوئی رزق ہے؟ اور جس کو یہ رزق نصیب ہو گیا، وہ پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں، غزوات لڑتے ہیں، جانیں قربان کرتے ہیں، چمڑیاں تک ادھیڑ کے کفار رکھ دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، لیکن نبی کے چہرے کو دیکھنے والا کبھی شکوہ اور شکایت نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتا ہے جو رزق ہمیں مل رہا ہے وہ اور کبھی بھی کسی کو نصیب نہیں ہوگا۔ یہ صرف صحابی کی شان ہے جو جاگتی آنکھوں سے حضور کے دور میں حضور کی زیارت کر رہا ہے۔ یہ کوئی کم رزق ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ تو رزق کو جب آپ دیکھا کریں تو پوری کی پوری اس کی تفسیر اور اس کے معنی کو دیکھا کریں کہ اللہ نے آپ کو کتنا امیر بنایا ہوا ہے، کون سا رزق اس نے دیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ کھڑی شریف کے جو بزرگ ہیں، عارف باللہ حضرت میاں محمد بخش قادری، کھڑی شریف کے جو بزرگ ہیں، عارف کھڑی، ان کے شیخ ہیں یہ حجرہ شاہ مقیم والے سادات کرام۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جو یہ چاہے نا کہ اس کو آسان رزق ملے، محنت بھی نہ کرنی پڑے، رزق بھی مل جائے، اور رزق اگر مل جائے مال کی صورت میں، دولت کی صورت میں، کسی طریقے سے بھی اگر رزق مل جاتا ہے، پوری نہیں پڑتی، جس کو ہم کہتے ہیں نا آج کل گزارا نہیں چلتا، تو اگر یہ معاملہ ہو کسی کے ساتھ، برکت نہ آتی ہو، گزارا نہ چلتا ہو، معاملات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہو، تنخواہ بہت تھوڑی ہو، تھوڑے میں ہی گزارا ہو جائے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، انہوں نے ایک نسخہ بتایا ہے، بتا دوں آپ کو، میری نظر سے گزرا تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے، وہ حجرہ شاہ مقیم والے، اور یہ بڑی زبردست چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کسی نے شروع کر دیا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ اتنا رزق کہاں سے آ گیا، اور اگر رزق تھوڑا تھا تو اتنی برکتیں کہاں سے آ گئیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اللہ اس پہ اتنا فضل اور اتنے کرم کے دروازے کھولے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد 21 بار سورہ فاتحہ پڑھو۔ کتنی بار؟ بسم اللہ شریف سمیت کتنی بار پڑھنا ہے؟ 21 بار سورہ فاتحہ۔ نماز ظہر کے بعد 22 بار سورہ فاتحہ، نماز عصر کے بعد 23 بار سورہ فاتحہ، نماز مغرب کے بعد 24 بار سورہ فاتحہ، اور نماز عشاء کے بعد 10 بار سورہ فاتحہ۔ فرمایا اس ترتیب سے اگر کوئی مسلمان جو رزق کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے پریشان ہے، یا جو اللہ اللہ کرنے والا ہے، طالب صادق ہے، اور کہے کہ میرے دنیاوی معاملات بھی چلتے رہیں، مجھ سے اتنی زیادہ محنت نہیں ہوتی، بس جتنا کمایا ہے اسی میں ہی گزارا ہو جائے، اور باقی سارے کا سارا وقت میں اس کی یاد میں گزاروں اور اس کی محبت اور اس کی اطاعت میں گزاروں،
کیا پورا دن میں اس کی تگ و دو میں دنیا کی محنت میں لگا رہوں گا اور رات کے وقت اٹھ ہی نہ پاؤں؟ فرمایا اس کے لیے سب سے بہترین نسخہ یہ ہے، اگر وہ کرنا شروع کر دے اللہ رب العزت خزانہ غیب سے آسان، وسیع اور رزق کریم کی فراوانی عطا فرما دے گا۔ بہت آسان سا ہے۔ نماز فجر کے بعد کتنی بار سورہ فاتحہ؟ ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد، بس۔ کوشش کریں گے آپ؟ کم از کم کھان پینے سے ہی کوشش کر لو، برکتوں والا رزق نصیب ہو جائے گا، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مصائب دور ہو جائیں گے، آلام دور ہو جائیں گے۔ اور اکثر دوست احباب پوچھتے رہتے ہیں، جمعہ کی نماز کے بعد بھی، کالز کے ذریعے بھی وقتاً فوقتاً پوچھتے رہتے ہیں کہ ہماری فلاں مراد ہے، فلاں حاجت ہے، وہ پوری نہیں ہو رہی، وہ کیسے پوری ہوگی، کیا معاملات ہوں گے؟ اس کے لیے بھی میں آپ کو سورہ فاتحہ کا ایک عمل بتاتا ہوں، بہت شاندار ہے۔ اور یہ جو عمل ہے، یہ جو پہلے والا ہے، یہ تو میں نے ابھی تک آزمایا نہیں، لیکن یہ جو دوسرا ہے، جو دوسرا بھی میں آپ کو سورہ فاتحہ والا بتانے لگا ہوں، یہ میرا آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ اور یقین کریں کہ اگر کوئی صحیح محنت، صحیح کاوش اور محبت اور اطاعت کے ساتھ اور صحیح توجہ کے ساتھ اگر پڑھے، جیسے بتایا جائے ویسے پڑھے، اللہ رب العزت اس کی حاجت کو بہت جلد پورا فرما دیتا ہے، اس کی جائز مراد کو بہت جلد پورا فرما دیتا ہے۔ بتا دوں، ایک دفعہ صرف اللہ کی محبت کے لیے سبحان اللہ پڑھ دیں، ایسا عمل جو آپ کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو، ہر جائز تمنا کو، ہر جائز آرزو کو پورا کر دے۔ وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین چشتی دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی سورہ فاتحہ 40 بار پڑھے، کتنی بار؟ بولیے جی، 40 بار پڑھے۔ اور کیسے پڑھے؟ کہ ہر بار پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور الحمدللہ رب العالمین جو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، بسم اللہ کی با سے لے کر عالمین کے نون تک اس کا سانس نہ ٹوٹے۔ بسم اللہ کی با سے لے کر، بولیے، عالمین، پہلی آیت جہاں مکمل ہوتی ہے سورہ فاتحہ کی، اس کے عالمین تک اس کا سانس نہ ٹوٹے۔ وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، آخری جو میم ہے اس کو الحمد کی لام سے ملا دیں، حمزہ گر جائے گا، حمزہ الحمد کا حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، سانس نہ ٹوٹے، بسم اللہ کی با سے لے کر عالمین کے نون تک سانس نہ ٹوٹے، اور اس کے بعد الرحمن الرحیم 3 بار پڑھے۔ ہر بار جب سورہ فاتحہ پڑھے تو الرحمن الرحیم کتنی بار پڑھنا ہے، اور پھر سورہ فاتحہ ایسے پڑھتا جائے، پھر ولضالین، پھر اس کے بعد جب آمین پڑھے تو وہ بھی 3 بار پڑھے۔ آمین پڑھے وہ بھی کتنی بار؟ 3 بار۔ جیسے میں ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ 40 بار ایسے پڑھے، نہایت توجہ سے، اس کے دوران گفتگو نہ کرے، 40 بار پڑھے، اور اس کی پڑھتا جائے محبت اور عقیدت کے ساتھ۔ ایک دن میں 1 بار پڑھے، 2 بار پڑھے، 3 بار پڑھے، جتنی بار مرضی پڑھے، لیکن وہ پڑھتا جائے، اللہ رب العزت بہت جلد اس کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے گا۔
یہ سورہ فاتحہ کی برکات میں سے ایک برکت ہے جو خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو میری نظر سے گزرا تو میں نے چاہا میں آپ تک وہ بات شیئر کر دوں، کیونکہ اچھا سنگی، اچھا دوست، اچھا تعلق والا وہی ہوتا ہے جو اپنے ساتھ لوگوں کا بھلا چاہے۔ جو اپنا بھلا چاہے اس کو کبھی بھی اچھا آدمی بندہ کہ یہ سب کچھ مجھے ہی مل جائے، کسی طریقے سے اور کسی کو نہ ملے، تو حضور نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کا فائدہ سوچتا رہتا ہے کہ کس طریقہ سے میرے نبی کے امتی کو فائدہ ہوگا، کس وجہ سے فائدہ ہوگا۔ تو یہ 2-3 چیزیں میری نظر سے گزری ہیں تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اللہ آپ کی ساری مشکلات کو حل فرمائے۔